صدقہ لیتے، رافضیوں کو ہم صدقہ دیتے بھی نہیں اور لیتے بھی نہیں. سنو اب جواب دے. اللہ تحزن کا بتا دیں. چل اس میں اس آیا میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہمیں سنا دے. کیا تعریف ہے ابو بکر کی؟ اس میں تسکین کے لیے لا تحزن، یہ تسکین کے لیے لا تحزن کہ آپ گھبرائیں نہیں. حزن کیوں؟ ابو بکر کو کیا حزن تھا؟ وجہ حزن کیا ہے؟ وجہ حزن کیا ہے؟ کبھی حزن کسی کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو قرآن کی آیت. بولو نہیں میں سناتا ہوں آپ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں رو رو کے ختم ہو گئیں. انہوں نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وہ حضرت یوسف کے لیے روتے رہے. اگلی سنو یہاں بھی نبی کا ہے. میں آپ کی ابھی تفسیریں میرے پاس پڑھی ہیں. یہ کمی پڑھی ہے کمی. یہ دیکھ تو لوگوں کو کہتا ہے مجھے کمی دکھلاؤ میری کتابیں. یہ بھی تجھے دکھلاؤں گا میں کمی تیری کتابیں. یہ نظر آ رہی ہیں؟ 2 منٹ سے مجھے دے دے. اچھا لا تحزن آپ نے کہا یہ آتا ہے نہیں کے لیے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کہتے ہیں میں ایران پڑھا ہوں، میں عراق پڑھا ہوں، میں فلاں پہ پڑھا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے آپ مناظرے کرتے ہیں. میں تو ابھی ترجمان اہل سنت ہوں، اتنا بڑا عالم نہیں. میرے استاد تو بھی پیچھے بیٹھے ہیں. ابھی ٹاک ان سے آپ نے کہا جی لا تحزن جو ہے یہ نہیں کے لیے آتا ہے. غم کبھی کبھی اگلے کے لیے بھی ہوتا ہے. سنو ذرا. وَبْيَضَّتْ اور امر بھی کبھی کبھی آتا ہے. امر کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا. امر بھی آتا ہے. لا تحزن وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. حضرت یعقوب کی رو رو کی آنکھیں جو تھی نا وہ جناب والا ضائع ہوگی اپنے بیٹے کے غم میں. اور سنیے آگے ذرا. لوط علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے وَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ کہا تو نہ خوف کر اور نہ غم کر اپنے لیے. نہ خوف کر نہ غم کر. سن ذرا اگلی آیت سن. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي. اللہ تعالیٰ جنت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے آپ خوف نہ کریں غم. کدھر گیا تو بھائی؟ میں ادھر بھیا کدھر گئے ہو؟ ادھر رہ سامنے رہ رہا. سامنے نہ جانے کیا کیا کہہ گیا ہوں. نظروں میں نظروں یاری. آج ہی تو مزہ آ رہا ہے تجھ سے گفتگو یہ بتاؤ نا کہ اس میں اللہ تک یہ اس میں آپ کے میری آتے رہتی ہیں. آپ نے ایک آیت پڑھی ہے تخاف اور تحزن کی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي. اللہ تعالیٰ تم غم نہ کرو اور حزن نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ بھی پوچھ رہا ہے آپ سے یہ اس میں تذلیل ہے یا خوشی ہے؟ آگے سنیے ذرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پریشان ہوتے ہیں آواز ہے ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یہ بھی آپ سے پوچھنا تھا کہ اس میں ذرا خوشی ہے یا غمی ہے؟ اس میں جناب تسکین ہے یا جھڑک ہے؟ اس میں عزت ہے یا تذلیل ہے؟ اور سن ذرا آگے ولا یحزن اس میں بھی غم ہے. اذهب عنا الحزن اس میں بھی غم اور حزن ہے. اور طریق کی کتاب اٹھا کر دیکھ حضرت ابو طالب کو آپ کہتے ہیں نا اس سال وہ فوت ہوئے تھے اور بی بی خدیجہ الکبریٰ فوت ہوئی. حضور نے فرمایا عام الحزن. اس کو تاریخ کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں. اس کو کہا گیا کہ یہ غم کا سال تھا. کیا علامہ صاحب عابد صاحب دیکھیں میں آپ کو جواب دے دوں بھائی صاحب. حزن ہوتا ہے دیکھیں آپ نے میری بات سمجھی نہیں. آپ سن لیں بات سن لیں بھائی. میں نے نہیں کہا کہ قرآن میں کبھی حزن استعمال نہیں ہوا. آپ کا ٹائم نہیں تھا ویسے. حزن ہوتا ہے مصیبت حاصل کے لیے. خوف ہوتا ہے مصیبت لاحق کے لیے. حزن ہوتا ہے ماضی کے لیے. خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے. ابھی آپ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قال یا حسرۃ علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم. سنیے نہیں دیکھ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ میرے ٹائم میں نہ بولے مجھے ڈیفینیشن نہیں پلیز اس کا جواب دے لو. آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بھائی صاحب میں نے آپ کو 10 منٹ دیے تھے زیادہ نہیں دیے. ضائع کر رہے ہیں. تفسیر کشیف میں سنیے ذرا. اس پہ سرکار نے فرمایا حضرت ابو بکر فبکا. ابو بکر حضور کے لیے رو رہے تھے اپنے لیے رو رہے تھے. کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ غار میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ کو نقصان نہ پہنچ جائے. غار میں یہ رونے کے اگر کوئی خطرہ ہو تو انسان روتا ہے. خطرے پہ انسان روتا ہے. آج تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں کسی صحابی نے رویا؟ اس لیے تو پاکستان نہیں آتا. کہتا ہے بھائی غزوہ احد میں صحابہ روتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خطر نہ پہنچے. مجھ سے رونا حزن ہوتا ہے. اوکے بھائی اچھی بات ہے. ابھی پاکستان آپ کے 10 منٹ ختم ہے. علامہ صاحب آپ کے اوکے میں آپ کا خادم ہوں. آپ اگلے ہفتے تشریف لائیں. آپ سے مزید گفتگو ہوگی. وقت آپ کی ختم ہے. آپ نے 10 منٹ وقت مانگا میں نے آپ کو وقت 10 منٹ دے دی. ابھی آپ نے جو کہا ہے میں ان کا جواب لے لو. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام پہ حضرت یعقوب علیہ السلام روئے ہیں. فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَظِيمٌ. یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ سورہ یوسف میں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام بڑے پیار کرتے تھے. وہ ان سے بچڑ گئے. ایک مصیبت حاصل ہو گئی ہے. بیٹے کو ان کے بیٹے کے پیرہن کو لے کے آئے, قمیص کو لے کے آئے, اس میں خون لگایا. کہتے ہیں اس کو کس نے کہا؟ جانور نے کہا. یوسف علیہ السلام کو جانور نے کہا.
اور وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے کوئی مکر میرے ساتھ کیا. لیکن یوسف جس سے بہت بڑے پیار کرتے تھے, وہ ان کے وصی, ان کے وارث ہیں. یوسف علیہ السلام بچڑ گئے, اس کے غم مصیبت حاصل ہو چکی ہے, اس میں رو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں ایک اور دو مزید موارد اس کے میں آپ کو دکھا دوں کہ قرآن مجید میں حزن جو ہے ہمیشہ مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. مصیبت حاصل کے لیے ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ مبارکہ آل عمران ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اس لیے وہ حزین نہیں تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف کو خطرہ ہو جائے. یوسف مصیبت آ چکا ہے, یوسف لاپتہ ہو چکے ہیں. یوسف کئی سال تک, روایت میں بعض روایت میں 70 سال تک اپنے والد کے پاس نہیں تھے, والد سے دور تھے. تو یہ مصیبت آ چکا ہے, اس مصیبت یہ خود غم ہے, غم حاصل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ملاحظہ فرمائیے سورہ آل عمران, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے. اس کے جواب میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا, اس کے جواب میں قرآن مجید میں دیکھو, یہ تفسیر جلالین ہے, اس میں کیا فرماتے ہیں, وَلَا تَهِنُوا تضعفوا عن قتل الكفار, تم سست نہ ہو جاؤ کفار کے جنگ سے. وَلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا أَصَابَكُمْ بِأُحُد, احزنوا یہ ہے کہ تم احد میں جو تمہیں شکست ہوئی ہے, لوگ شہید ہو گئے, اس پہ غم نہ کرو. یہ مصیبت ہے سابق کے لیے. اچھا میں معاف کیجیے, فرمایا لا خوف علیکم ولا انتم ادخلوا الجنة لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تم جنت میں داخل ہو جاؤ, جنت میں تم پہ کوئی خوف بھی نہیں ہے, کوئی حزن بھی نہیں ہے. جنت میں کوئی خوف نہیں ہے, کوئی مصیبت بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ کہ آپ مثلا اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے انسان جب دنیا سے مرتا ہے نا, اولاد سے بچڑ جاتا ہے انسان, مال دنیا سے ہاتھ بچڑ جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں جنت میں بہت کچھ دیتا ہے, اس پہ کوئی انسان مومن کو حزن نہیں ہوتا. اچھا اللہ آپ کو بھلا کرے. قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ مبارکہ حجر ہے, تفسیر جلالین ہے. ولا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم. فرمایا ولا تحزن علیہم ان لم یؤمنوا, یہ صیغہ ماضی ہے. اگر یہ ایمان نہیں لائے تو آپ ان پہ غم زدہ نہ ہو جائیں. یہ ہمیشہ حزن ماضی کے لیے ہوتا ہے, مستقبل کے لیے نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایک جگہ بھی نہیں ہے کہ مستقبل کے لیے حزن ہو. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اس کے ذیل میں کہ وہ آپ سے مکر کرتے ہیں, ان کے مکر پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ولا تحزن علی الكفار ان لم يؤمنوا لحرصك على ایمانهم. لا تحزن, اگر کفار ایمان نہیں لائے, لم یؤمنوا, آپ کو پتہ ہے کہ لم حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ ماضی کو مستقبل کو ماضی کے معنوں میں چینج کرتا ہے. لم یؤمنوا, وہ ایمان نہیں لائے, کفار ایمان نہیں لائے, اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, اس پہ آپ غمزدہ نہ ہو جائیں. یہ ایمان نہیں لائے, آپ نے بڑا تبلیغ کیا, ایمان نہیں لائے, یہ بھی ماضی کے لیے, مستقبل کے لیے نہیں ہے. اچھا اسی طرح قرآن میں دوسرے موارد, آپ عابد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے, میں نے آپ کو بڑا ٹائم دیا ہے. اب آپ شروع میں آئے تھے, آپ نے کہا تھا کہ میں آئے غار پہ بات کروں گا, پھر آئے غار پہ بات نہیں کی, آپ نے شیعوں کی تکفیر کرنے